پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، جیسے فخار۔ فخار کہتے ہیں اس مٹی کے حصے کو جو آگ میں پکائی جائے۔ یہ برتن ہے نا، گھڑے بناتے ہیں، پیالے بناتے ہیں اور برتن بناتے ہیں، وہ جس وقت پک جاتی ہے تو اس کو مارتے ہیں تو وہ بجتی ہے۔ تو ایسے ٹھیکری سے انسان کو پیدا کیا اور گزر چکا جان سے ابو الجان مراد ہے وہ ابلیس، اس کو آگ کے خونوں سے پیدا کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین کا معنی پہلے میں کر چکا ہوں۔ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق کے لفظ میں تفصیل درست۔ مرج البحرین، ملایا اس نے دو دریاؤں کو، ملتے ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے جو زیادت نہیں۔ یاد ہوگا سورۃ الفرقان میں نے بیان القرآن فوائد عثمانیہ کے حوالے سے عرض کیا تھا، اور بھی دنیا میں ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ارکان سے چاٹگام تک یہ دو ندیاں ہیں، دو دریا ہیں، ایک کا پانی کھارا ایک کا میٹھا، اور پانی ایک دوسرے پر باوجود سیال ہونے کے، رقیق ہونے کے تجاوز نہیں، میلوں تک وہ پانی نظر آتے کہ یہ پانی کھارا ہے، یہ میٹھا۔ فرماؤں سے موتی بھی نکلتے، مونگے بھی نکلتے، فبئی اعلیٰ رب۔ اسی کے لیے جوار کشتیاں ابری ہوئی سمندر میں نظر آتی جیسے پہاڑ، کشتی دور سے نظر آئے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے ایک ٹیلا سا ہے، جو قریب آتی ہے تو نمائیں ہوتی۔ کل من علیہ فان، سب کے سب وہ جو زمین پر فنا ہونے والے ہیں، اور باقی رہے گی وجہ رب کا، ذات تیرے رب کی، ذل جلال جو عظمت والی ذات بل اکرام اور عزت دینے والی ہے۔ سب یہی اعلیٰ رب حکمت سوال کرتے اسی سے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ہر دن وہ کسی شان اور معاملے میں۔ سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے، اے ثقلین، اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ، اگر طاقت رکھتے تم یہ تنفذو کہ نکل جاؤ من اقطار السماوات والارض، آسمانوں کے اطراف اور زمینوں کے اطراف سے فنفذو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے مگر دلیل کے ساتھ۔ سب یہ اعلیٰ رب یرسل علیکم، چھوڑے جائیں گے تم پر شواظ شعلے آگ کے، ونحاس اور دھواں، پس نہ تم انتقام لے سکو گے۔ فیضن شقت السماء، پر جس وقت کے پھٹے گا آسمان، پس ہو جائے گا بردتن گلابی رنگ کا کد دہان جیسے تیل کی تلچھٹ۔ پسوں سے بھی سوال کیے جائیں گے گناہوں کے بارے میں انسان ہوتے، پہچانے جائیں گے مجرم اپنی علامتوں سے، پکڑے جائیں گے پیشانی اور قدموں سے۔ سب یہ اعلیٰ رب حکمت۔ یہ جہنم ہے وہ کہ جس کو دکھلاتے تھے مجرم، پھریں گے درمیان اس جہنم کے اور درمیان پانی کے آن جو کھولتا ہوا۔ سب یہ اعلیٰ رب حکمت۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی زمینوں پر ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی ہے، سب فنا ہو، باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار۔ عظمت والی ذات ہے، اکرام کا معنی عزت کرنے والی۔ جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، اچھے بندے ہیں اللہ ان کی عزت کرے، اور جو دوسری مت کی تو ان کی تو تذلیل اور توہین ہوگی۔ اسی سے سوال کرتے آسمانوں والے فرشتے، زمینوں والے انسان، جن، کیڑے مکوڑے، ہر دن وہ کسی شان میں ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گدا بناتا ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک سنفرغ لکم ایھا الثقلین۔ سنفرغ سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب فارغ نہیں اور عنقریب فارغ ہوگا، اور یہ نہ فارغ ہونا رب کے لیے عیب ہے، مصروف۔ تو اس کے دو جواب آسان، ایک تو محلی رحم اللہ تعالی تک بزرگوں نے لیا، سنفرغ ایسا نقصد
ہم قصد کریں گے تمہارے لیے ایسا قلین. تو نفرغو کا معنی سنقصد ہو. قصدہ ضربہ بھی باب آتا ہے, قصدہ نصرہ بھی آتا ہے. وقصد فی مشی کا قصد کریں, دونوں بات ہم قصد کریں گے تمہارے بارے. دوسرا جواب بخاری رحمہ اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں دے, کہتے ہیں عربی کا محاورہ ہے. عربی کا محاورہ ہے کہ کہتے سنفرغ لگا, میں تیرے لیے فارغ ہو جاؤں. حالانکہ ما بھی شغل, اب بھی کوئی مصروف نہیں ہوتا, یہ دھمکی ہوتی ہے کہ میں تو اس سے نبٹ جاؤں. تو شغل نہیں ہوتا, وہ ما بھی شغل, کوئی مصروفیت نہیں ہوتی. کہتے میں فارغ ہو جاؤں گا تیرے لیے, یعنی نپٹوں گا تیرے لیے, یہ مانا کرتا. ثقلین سے کیا مراد ہے؟ انسان اور جن. ثقلین ان کو کیوں کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مکلف مخلوق ہے اور مکلف ہونے کے لحاظ سے ان کے گناہوں کا بوجھ زمین پر پڑتا ہے. حالانکہ سنڈے کا وزن, بھینس کا وزن زیادہ ہے, لیکن وہ مکلف تو نہیں. تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مکلف تو یہ ہوئے نا انسان اور جن, تو مکلف ہونے کے لحاظ سے ان پر بھی بوجھ ہے اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی پڑتا ہے. باقی حیوانات پہ ان کو بوجھ ہے ہی نہیں. فرمایا اے جنوں کے انسانوں کے گروہ, اگر تم طاقت رکھتے ہو نکل جاؤ افطار قطر ان کی جمع آسمانوں اور زمینوں کے اطراف سے نکل جاؤ, لیکن نہیں تم نکل سکتے بغیر دلیل. دیکھیے کوئی آدمی سرکش ہو, باغی, حکومت کہتی ہے کہ تو سرکشی نہیں چھوڑتا, ملک چھوڑ. سیاسی لیڈر جن سے خطرہ ہوتا ہے وہ خود بھاگ جاتے کسی کو نکال دیں. تو ہم نے اگر ہماری نافرمانی نہیں چھوڑنی, ہمارے آسمان چھوڑ دو, ہماری زمین چھوڑ دو, لیکن دلیل دے کر کے جانا, کس زمین میں جاؤ گے, کس آسمان کے نیچے جاؤ گے. لا تنفذون الا بسلطان. آج تو یہ ہوگا نا پاکستان سے بھاگا ہندوستان چلا گیا, افغانستان چلا گیا, کسی اور ملک میں چلا گیا. تو اور کوئی زمین ہے, کسی کا آسمان ہے کہ جس کے نیچے جاؤ گے؟ حکم نہیں مانتے, ہماری زمین بھی چھوڑ دو, آسمان بھی چھوڑ دو, نکل لیکن جاؤ دلیل دے کر کے. لا تنفذون الا بسلطان, دلیل دے کر جانا, کہاں جاؤ؟ یرسل علیکم, پھینکے جائیں گے تم پر شواظ, شعلے آگ اور دھواں, پر تم رب سے انتقام نہیں لے سکتے. فبأي آلاء ربكما. یاد ہوگا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بدباطن ہندو دیانند سرسوتی آریہ کا بڑا لیڈر, بڑا منطقی, بڑا فلسفی, اس نے ہندوستان میں ادم مچا رکھا. للکارتا تھا مسلمانوں کو, اپنے قرآن کی صداقت پیش کرو, اپنے اسلام کی صداقت پیش کرو. عجیب غریب قسم کے سوالات اٹھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ, حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیتوں کو, حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیشتر کتابیں اسی کی رنگ, انتصار الاسلام, قبلہ نما, حجت الاسلام, تقریب الفضیل, تحفہ لحمیہ وغیرہ وغیرہ. اس کی کتاب ہے ستیارت پرکاش, میرے پاس موجود. اس کے 14ویں باب میں اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے. بسم اللہ سے شروع ہوا ہے, خبیث والناس تک اعتراضات کرتا ہے. یہاں یہ اعتراض کیا الیاذ باللہ. کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا مصنف جاہل بدو ہے. قرآن کا مصنف کہ جاہل بدو ہے.
جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نعمت کیا ہوتی ہے اور غیر نعمت کیا ہوتی ہے. کیوں؟ دیکھو کہتے ہیں یرسل علیکم، چھوڑے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے اور دھواں. کہتے ہیں یہ آگ کے شعلے کس نعمت کا نام ہے؟ دھواں کس نعمت کا نام ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اس جاہل بدو کو تو نعمت غیر نعمت کے پتہ نہیں. بات سمجھی اس کی؟ میرے نزدیک مختصر جواب وہ ہے ahnaf.com www.asnas.com جو شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی نے موضح القرآن نہایت مختصر ہے، لیکن اس جگہ میں نہ دیکھیں، جہاں سورت ختم ہوگی نا اس میں وہاں دیکھیں. وہ خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں جو بیان کی ہیں، بعض اب نعمتیں ہیں اور بعض کی خبر دینا میں. خبر دینا، آپ دیکھیے کہ دشمن کا حملہ ہو جائے، کوئی آدمی کہے بھی آ گیا دشمن. اب یہ بظاہر تو خبر اچھی نہیں ہے، سیلاب آ گیا، بظاہر تو اچھی خبر نہیں ہے، لیکن خبر دینا یہ نہیں. جہاں ترجمہ ہوگا چاہے تو نہیں کریں. اچھا، یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی کے الفاظ نقل کیے ہیں بین ہی. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ہر آیت میں نعمت جتائی، کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچو. ان آیات میں خبر دی، کوئی تو اب نعمتیں ہیں اور بعض کی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچو. فیضن شقت السماء، اور جس وقت پھٹے گا آسمان، فکانت وردتن، ہو جائے گا گلابی شکل کا گلاب کا دیہان. بات کو سمجھیں، یہ دیہان کیا ہے؟ تو زمخشری کشاف والے جہاں دو باتیں لکھتی ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ دیہان دہنن کی جمع دہنن، جیسے رماحن کی جمع اور رمحن، قراتن کی جگہ قرتن، دہنن کی جمع قرتن کی جمع قرات آتی ہے. تو اس کے معنی ہے تیل، اور وہ سے دردی اور زیت، تیل کے نیچے جو گندمند ہوتا ہے نا، تل چھت جس کو کہتے ہیں، تل چھت. دوسرا معنی کرتے ہیں دیہان کا الادیم الاحمر، سرخ رنگ کا چمڑا. تو یہ آسمان گلابی شکل کا ہوگا، گلاب بھی سرخی مائل ہوتا ہے، جیسے سرخ رنگ کا چمڑا. اب تو سبز سبز نیلا نیلا نظر آتا ہے نا، اس وقت جب پھٹنے پر آئے گا تو یہ کد دیہان کل ادیم الاحمر، سرخ چمڑے کی طرح ہوگا. اور دوسرے معنی کرتے تیل کی تل. اب یہ فیضن شقت اذا شرط، جزا اس کی محذوف ہے، یہ فکانت اس کی جزا نہیں. فیضن شقت السماء، جب پھٹ جائے گا آسمان تک ہو جائے گا وردتن کد دیہان، تو خبر اس جزا اس کی اذا کی محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ فما اعظم الہول، اس وقت ہول اور خوف کیا ہی بڑا ہوگا. جلالین استاد ہیں آپ؟ فما اعظم الہولا، یہ جزا اس کی محدود. فما اعظم الہولا، ہول اور خوف کو کیا چیز بڑی کر دے. فرمایا اس دن ہی سوال کیے جائیں گے گناہوں کے بارے میں نہ انسان میں. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہیں کیے جائیں گے. اور دوسرے مقام پر ہے تو رب کا لنسألنہم اجمعین، تدبیر پہلے گزر چکی ہے
کہ اس لیے سوال کیا جائے کہ معلومات رب حاصل کر لیں نہ اور کبھی نہیں بتاتے. سوال اس لحاظ سے ہوگا کہ تم نے یہ کیا تھا. فرمایا پہچانے جائیں گے مجرم ان کی علامات سے. نواسی ناسیت ان کی جمع پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر کے دوزخ میں ڈالیں. یہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے. کبھی اس آگ کے اندر ہوں گے, کبھی ایسے گرم پانی کے اندر آن کا معنی کھولتا ابلتا, جیسے ہنڈی میں پانی ابلتا ہے نا اس طرح. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور اس کے لیے جس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا 2 باغ. ذواتا افنان, دونوں باغ تیلیوں والے ہیں. فیہما عینان تجریان, اس میں 2 چشمے ہوں گے جو چل رہے ہیں. ان میں ہر قسم کے پھلوں سے زوجان جوڑا تکیا لگائے ہوں گے اعلیٰ فرش, ایسے بستروں پر کہ ان کے استر میں نے صبرگار ریشم کے و جناح اور پھل دونوں باغوں کے دان قریب ہوں. ان میں قاصرات و طرف نیچی نگاہ والی ہوں گی, نہیں چھوا ہوگا ان کو انسانوں نے ان سے پہلے نہ جنوں. گویا کہ وہ یاقوت ہوں گے اور مرجان مونگے ہوں. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, نہیں ہے بدلہ نیکی کا مگر نیکی. اور ان کے علاوہ اور 2 باغ ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ, گہرے سبز جیسے سیاہ, گہرے سبز جیسے سیاہ. اور رب کی نعمتوں کو دکھلاتے ہیں. ان میں چشمے ہوں گے نضاختان, جوش مار رہے ہیں. ان میں پھل ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی, انار ہوں گے. ان میں خیرات خوب سیرت عورتیں ہوں گی, حسان خوبصورت پورے ہوں گی جو روکی ہوئی ہوں گی خیموں میں. نہیں چھوا ہوگا ان کو انسانوں نے ان سے پہلے نہ جنوں نے. ٹیک لگائے ہوں گے اعلیٰ رفرفن, تکیوں پر سبز رنگ کے, اور قالینیں ہوں گی احسان بہت عمدہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, برکت والا نام تیرے رب کا جو عظمت والا اور عزت دینے والا. فرمایا جس نے یہ خوف کیا کہ ایک وقت آئے گا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا, مجھ سے نیکی بدی کا سوال ہوگا, ایسے شخص کے لیے 2 جنتیں. یہاں تفسیر در منصور, معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کہ یہ جو مقربین ہوں گے ان کے 2 باغ ہوں گے, اور ہر باغ میں سونے کے مکان ہوں گے, سونے کی کرسیاں ہوں گی اور سونے کے برتن ہوں گے, سب سونا ہی سونا. زہر زواتا تسنیہ زوات کی, افنان فنن ان کی جمع, وہ دونوں باغ تیلیوں والے ہوں گے. ان میں چشمے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے. ان میں ہر قسم کے پھلوں سے زوجان. زوجان کا معنی دیکھیے, ایک وہ پھل ہوتے ہیں جو تازہ ہوں, اور ایک وہ پھل ہوتے ہیں جو خشک ہو, جیسے بادام, اخروٹ اور پستہ. تو یہ ہوں گے. بعد میں یہ کہا کہ وہاں زوجان کا یہ معنی کہ میٹھے بھی ہوں گے اور کڑوے بھی, لیکن کڑوا بھی وہاں میٹھا ہی ہوگا, تو وہ زوجان کا مفہوم نہیں پورا ہوگا. تو مطلب یہ کہ پھل خشک بھی پھل ہوتے ہیں نا, یہ کشمش آپ نے کھائی ہوگی, اخروٹ کھائے ہوں گے, بادام ہے, پستہ مغز ہے, اور تازہ پھل بھی کھاتے ہیں. تو زوجان کا یہ معنی یاد سن ورد. فرمایا کہ ٹیک لگائے ہوں گے فرش فراش کی جمع, بتائیں بتانت ان کی جمع, استر ہوں گے گارے ریشم. ایسے بستروں کر کے جیسے یہ ہے یہ اوپر ہے. اور پھل دونوں باغوں کا دان, دناجت میں دھلو نسر باغ قریب ہو. مطلب یہ کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھنے کی ضرورت نہ ہو, لیٹا ہوا ہے تو بیٹھنے کی ضرورت نہ ہو, کھڑا ہے تو اوپر چڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی. وہاں بس اشارے سے وہ خود بخود نیچے جھکے. ان میں قاصرات و طرف نیچی نگاہ والی ہوں گی,
یا یہ معنی بھی آپ نے پڑھے قاصرات و طرف اعلیٰ ازواجہن، شاملات قسم کی نہیں ہوں گی، نہیں چھوا ہوگا انسانوں نے جنوں ایسے جیسے کہ یاقوت ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں اور مونگے ہوتے ہیں صفائی میں. حل جزاء الاحسان الا اللہ. یہ تو ہیں مقربین کے باغات سونے کے اور عمدہ. اب دوسرے مومن دونہما، ان دو باغوں کے علاوہ اور جنت ہوں گے. یہ عامت المسلمین کے، ان کے برتن چاندی کے، دروازے چاندی کے، چھتیں چاندی کی، وہ بھی اپنے مقام پر باکمال ہوں گے. مدہامتا مانا گہرے سبز جیسے سیاہ، یعنی اتنی گہری سبزی ہوگی جو سیاہی مائل ہوں گے. فرمایا اپنے رب کی کن نعمتوں کو ساتھ ان میں بھی چشمے ہوں گے نزا کے معنی ابلنے والا. آپ نے پانی کے چشمے دیکھے ہوں گے زمین کے ابلتے ہوئے. ان میں پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے. ان میں خیراتن حسان، خیراتن کا معنی سیرت کے لحاظ سے اچھی عورتیں، خوب سیرت، اور احسان کے معنی صورت کے لحاظ سے اچھی خوبصورت. سیرت بھی اچھی ہوگی، صورت بھی اچھی ہوگی، خوب سیرت اور خوبصورت. حوریں ہوں گی جو روکی ہوں گی خیام، خیمت ان کی جمع خیمے. خیمہ سے یہ نہ سمجھنا جو ہمارے ہاں یہ ٹپریوں والے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا اور ایک ایک موتی کے کھوکھلے موتی کے اندر 60 میلوں پر پھیلا اور 30 میل تک وہ بلند ہو. تو ان خیموں میں نہیں چھوا ہوگا انسانوں نے پہلے نہ جنا. سب یہ آرار بکمت ٹیک لگائے ہوں گے رف رفاتن کی جمع. رف رفا کے معنی یہ جو میرے پیچھے یہ گاؤں تکیا ہے. خضر خضراؤ کی جمع، کیونکہ عربی لوگ سبز رنگ کو بہت پسند کرتے ہیں. ابقری ان کی جمع ہے. ابقریت ان کے معنی قالین، نیچے قالینیں ہوں گی اور تکیے ہوں گے ٹیک لگائے. سب اعلیٰ رب کو مات کا زبان تبارک اسم رب کا دل جلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب واقعہ ہوگی واقعہ ہونے والی، نہیں اس کے واقعہ ہونے کے لیے جھوٹ، پس کرنے والی، بلند کرنے والی. جب لرزہ طاری کیا جائے گا زمین پر، لرزہ طاری کیا جانا، اور بکھیرے جائیں گے پہاڑ، بکھیرے جانے پر ہوں گے ہباء غبار منبسا بکھرا، اور ہوں گے تم گروہ کی. بس دائیں والے، اور کیا ہیں دائیں والے، اور اصحاب المشأمہ بائیں والے، کیا ہیں بائیں والے، اور سابقون اور سابقون. وہ لوگ مقرر ایسے باغات میں ہوں گے جو خوشی تھے. سنتن خاصی جماعت ہوگی پہلوں کی اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں سے. کرسیوں پر ہوں گے موزونہ جو سونے کی تاروں سے بنی ہوں گی. تکیا لگانے والے ہوں گے ان پر، آمنے سامنے ہوں گے. پھریں گے ان پر بچے مخلد جو ہمیشہ رکھے گئے ہوں گے. بیکوار پیالے لے کر، اباریک جگ لے کر، اور پیالے ہوں گے من معین میٹھی خالص شراب سے. نہ تو درد سر ہوگا اس کی وجہ سے اور نہ بدحواسی ہوگی. اور پھل ہوں گے جس قسم کے پسند کریں، اور پرندوں کے گوشت جو وہ چاہیں. حوریں ہوں گی موتی آنکھوں والی، موتیوں کی مانند جو پردوں میں چھپائے ہوئے ہوں گے. بدلہ اس چیز کا جو کرتے رہے، نہیں سنیں گے ان میں بےہودہ چیز اور نہ گناہ میں ڈالنے والی، مگر یہ قول ہوگا سلام سلام. اور اصحاب جمین، کیا اصحاب الجمین؟ بیریوں میں ahnaf.com www.asnas.com ہوں گے محدود جو کانٹوں کے بغیر ہوں گی کانٹے. وطن ان کیلے ہوں گے منظور تہبت ہے، اور سایہ ہوگا لمبا، اور پانی ہوگا مشکوب بہایا ہوا. پھل ہوں گے کثرت سے، نہ تو مقطوع منقطع ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے. اور بستر ہوں گے مرفوع اونچے. بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو ایک طرح کا پیدا کرنا، پر کر دیں گے ہم ان کو ابکار بواری. قربن پیار دلانے والی، اطرابن ہم عمر اصحاب زمین کے. سب الغایات وغیرہ میں یہ لکھا ہے ربط کہ پہلی صورت میں بھی زیادہ تر قیامت کا ذکر تھا،
اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے. واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے کہ واقعہ، حاقہ، قاریہ، آزفہ، آخرت وغیرہ. فرمایا جب واقعہ ہونے والی آ جائے گی نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے کے لیے کاذبہ. صاحب کشاف زمخشری یہ فرماتے ہیں کہ کاذبہ مصدر بھی ہے، مانا یہ ہے کہ اس کے وقوع کے لیے جھوٹ نہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کاذبۃ صفت ہے اور نفس کاذبہ اس کے واقعہ ہونے کے لیے کوئی نفس نہیں دکھانے والی. وہ پس کرنے والی، بلند کرنے والی. پس کرنے والی ابھی آپ نے پڑھا کہ جو کافر ہوں گے خوشان ابصارہم، ان کی گردنیں نیچے، آنکھیں نیچے جھکی ہوں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سر ان کی اونچی ہوں گے. اور ویسے بھی جہنم پستی کا مقام ہے، جنت بالائی کا مقام. وہ کب ہوگی؟ جس وقت پہاڑوں پر زلزلہ طاری کیا جائے گا، زمین پر زلزلہ طاری ہوگا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے غبار کی طرح بکھیر دیا جائے گا. تم اصولی طور پر 3 طبقوں میں منقسم ہوگی. دائیں والے جن کو نام عمل دائیں میں کیا پوچھتے ہو دائیں والے، اور بائیں والے کیا پوچھتے ہو بائیں والے. السابقون السابقون. اب یہاں 3 طبقے بیان ہوئے، اصحاب الجمین، اصحاب الشمال، سابقون. یہ جو سابقین ہے پہلے ان کا ذکر ہے، پہلے ان کا ذکر ہے کہ سابقون کون ہے؟ اولئک المقربون فی جنات النعیم. یہ اچھی خاصی جماعت ہوگی پہلوں کی. وقلیل من الناس. یہاں تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، خازن، معالم وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بات ہے کہ سنت من الاولین سے کون مراد ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ اولین سے مراد ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے جو پیغمبر اور امتیں گزر چکی، تو نبیوں کے ساتھ جو مومن مخلص تھے، پیغمبر بھی ساتھ ہو جائیں تو ان کی تعداد زیادہ ہے. نبی بھی مل جائیں اور ان کے صحابی بھی مل جائیں، ان کی تعداد ہے. بخلاف اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اکیلے اور آپ کے صحابی وہ تعداد میں ان جیسے نہیں ہیں. تو اولین سے آپ سے پہلے کی امتیں ہیں. حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ اس پر مصر ہے، اور آلوسی بھی اسی بات کی طرف ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اسی امت کے پہلے اور آخری ہیں. اسی امت کے، اس امت کے جو پہلے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے لوگ، ان کی تعداد ان سابقون میں زیادہ ہے اور پچھلوں میں قلیل. سابقین میں پچھلے بھی ہوں گے بات کے، لیکن یہ کم ہوں گے. اسی امت کے پہلے لوگ سابقون اور سابقون میں زیادہ. کرسیاں ہوں گی موزون سونے کی تاروں سے بنی ہوئی. آج کل کے دیکھیے، پہلے تو بانس کی تاروں سے کرسیاں بنتے تھے، اب یہ نائلون ہے اس سے کرسیاں بنتی ہیں، وہ سونے کی تاریں. ٹیپ لگائے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے. وہ بچے جو مخلد ہیں گزر چکا ہے اس کے متعلق، وہ اب اقواب خوب کی جمع، وہ جس کے پیچھے دستہ نہ ہو، گلاس ہو، پیالہ ہو. اب باریک ابریک کی جمع جس کے پیچھے دستہ ہو، جگ ہو، وہ جگ لے کر کے، پیالے لے کر کے پھریں گے. اور مین مٹھی اور خالص شراب کے پیالے. نہ تو درد شدہ ہوگا، شدہ کے معنی درد سر، اور نہ اس سے بدحواسی. یہ دنیا کی شراب میں ایسی صفت ہوگی وہ شرابی جانے اور ان کا کام جانے. پھل ہوں گے جو چاہیں، اور گوشت ہوں گے پرندوں کے جو وہ چاہیں. موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی صاف کہ جیسے موتی ہوتے ہیں پردے میں چھپائے ہوئے، نہ گرد پڑے، نہ غبار پڑے، نہ مکھی پڑے. جزاء اے گرجو نہ جزان بما کامیا. وہاں